ہم کس طرح ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں کہ وہ فرقوں میں جو بٹی ہوئی ہے وہ اکٹھی ہو جائے. واحد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں. کلمے پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور قرآن پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. مثلا ذکر الہی کلمہ ہے، افضل ذکر اللہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگ آتے ہیں توحید کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں، رسالت کو 1 دفعہ پڑھتے ہیں. پورا کلمہ پڑھنا چاہیے. آقا رسول اللہ فرمایا میرا جب نام آئے تو درود و سلام میرے پہ پڑھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھنا چاہیے. والدین بہت نالاں ہیں، پریشان ہیں کہ ان کی اولاد ان کے کہنے میں نہیں ہے اور وہ بڑے پریشان ہیں. سب سے بسم اللہ سب سے بڑی بات میں کہتا ہوں، جب حلال اور طیب لقمہ نہیں ہوگا نا تو آپ تربیت نہیں کر سکتے. آپ کا بدن حرام سے پل رہا ہے تو بچوں نے ویسے ہی کام کرنا. آپ ماؤں کو چاہیے حلال اور طیب، وہ باوضو کا آٹا گوندے، باوضو ہو کے ہانڈیاں پکائے، اور پھر بچے کے منہ میں نوالا جائے گا، وہ روشنی ہوگی، نور ہوگا. ہم یہ باتیں بھول گئے. بس جو فجر نہ پڑھے وہ آٹا گوندنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو ناشتہ بنانے کی کیا ضرورت ہے. اس کو پہلے شرط وہ نماز پڑھے. بندہ مرید ہے کسی کا، وہ کسی اور سے خیال لینے کے لیے طالب ہو سکتا ہے، کسی اور دوسرے لوگ وہ طالب بھی ہوتا ہے، وہ طالب بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینے چاہیے. ویسے قدرت رکھنی چاہیے. عقد تو ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، بار بار نہیں. تو سالین جو ہے نا وہ مرتے نہیں، وہ زندہ ہی ہوتے. بات ہر جگہ ہوتی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ آنی ہے. اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں کہ موت کا وقت مقرر ہے، چل بھی سکتی ہے، اس کا کیا طریقہ؟ دیکھیں یہ مثلا مخلوق تھاٹ ہے، تقدیر کا معاملہ میں قربان جاؤں. موت کے 3 تھاٹ مقرر اللہ نے کیے ہیں. سپیس کو ہونا، جگہ کو ہونا، کس سے ہونی ہے اور کس وقت ہونی. 3 تھاٹ ہیں. آپ سپیس سے ایک بندے نے ٹرین کے نیچے آنا، وہ ٹرین کی طرف جائے نا، ادھر جانا ہے نہ جائے، ٹائم بھی بچ گیا تو اس کو موقع مل گیا. وہ صدقہ خیرات کرنے سے اچانک موت ٹل جایا کرتی. صدقہ خیرات کرنے سے اچانک موت ٹل جایا کرتی. اچانک ہی موت ہے نا، حادثہ اچانک ہے نا، صدقہ خیرات سے ٹل جاتی ہے. قرض اور بیماری یہ دونوں ایک ایسی مصیبتیں ہیں جو ہماری قوم کے پیچھے پیچھے لگی ہوئی. ہم نے بار بار کیا حلال و طیب بابوزر نماز پڑھو، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نظر اور حسد کے بچاؤ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. وظیفوں پہ بڑا یقین کر دیں، آج کل فیس بک وظیفوں سے بھری پڑی ہے. بس سورہ نون کی بالقلم یقعد الذین کفروا یزنون، نون کی آخری آیتیں ہیں، وہ پڑھ لی کہ بندے کو. اور میں تو سب کو کہتا سورہ یاسین کی 9 آیتیں پڑھ کے نکلنا چاہیے کہ کوئی نظر لگتی ہے منافق کی اور کافر کی لگتی ہے، مسلمان کی کلمہ گو کی نظر لگتی نہیں، حسد والے کی لگتی ہے. حسد وہ جو منافق ہو، جو کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ، اس کی نظر لگتی نہیں. سورۃ یاسین کی پہلی 9 آیتیں پڑھ کے آپ گھر سے نکلے تو حسد نظر نہیں لگے. کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری یہ دعا جو نا ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے بار بار یہ ہماری قبول ہوگی؟ اس کی کوئی نشانی خاص؟ ایک تو بندے کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور توجہ ایک دم بندہ محو ہو جاتا کسی طرف، اس کا قبولیت ہوگی. اس کو پتہ نہیں کہ میں صرف دعا مانگتا، بس بندہ دعا مانگتا ہے، ایسا لمحہ آتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی میں کہاں بیٹھا ہوں، سمجھو قبولیت ہوگی. وہ دعا عرش مولا پہ گئی، وہ خود بھی چلے گی. اور دل کے سکون کے لیے کوئی ایسا وضاحت وظیفہ کو جس سے پڑھنے سے دل کو سکون اور بے چینی ختم؟ ذکر الہی لا الہ الا اللہ محمد، کلمے کا ذکر، یہ افضل ذکر ہے. اور پورا کلمہ پڑھیں. آپ آنکھیں بند کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وسلم پڑھ لینا، آنکھیں بند کریں ایک دفعہ، اس کے سکون آ جائے گا آپ کو. کسی وقت بھی یہ پڑھ کسی وقت، لیکن شرط ہے باوضو، جتنی مرضی تعداد میں پڑھا جائے. زیادہ سے اللہ نے میرا کہا ذکر کثیر کرو، گننے کا حکم نہیں، ذکر اللہ نے کہا میرا کثیر کرو، صبح شام میرا ذکر کرو. ہم بے شمار بزرگان دین کے مزارات پہ جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہمیں فیض نہیں ملتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ادب کی کمی ہے یا کوئی ہمیں ہماری وہ سوئی جو توجہ نہیں ہوتی؟ دیکھیں بزرگوں کا نماز روزہ کا خیال کریں. ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو جب اللہ رسول کی آپ بات نہیں مانتے، بزرگ کے پھر آپ کے لیے کیا کریں؟ پہلے آپ نے روزہ نماز کی پابندی ضروری ہے، لقمہ حلال و طیب ضروری ہے، ان کا چیز کا خیال کرنا، باوضو ہونے کا خیال کرنا. اس پہ فرق نہیں ہوتا. ہاں. لقمے تو کیسے ہو سکتا؟ بزرگ تو ہمیں فیض جو ہم پھر رہے ہیں، بزرگوں کے فیض، داتا بزرگ کے فیض سے ہم پھر رہے ہیں. کیا نہیں لاہور میں ہو رہا؟
दाता हुजूर की मेहरबानी से हमें बचे फिर रहे हैं, नहीं तो हमें जूते पड़े। दाता हुजूर की मेहरबानी, दाता हुजूर सवाल ही नहीं, इतने लाहौर में बंदा सोच नहीं सकता, जो लोगों को पता भी नहीं, इतने बड़े बड़े दाता हुजूर का तो पता है लोगों को, ये अमीर सरकार का पता है, यानी शाह जमाल सरकार रहमतुल्लाह को पता है, मियां मीर सरकार, तारबंदी की सरकार, बड़े बड़े बुजुर्गों का पता है। लेकिन ऐसे ऐसे बुजुर्ग जिनका बंदों को नाम ही नहीं पता, हम अपने आस्थान सलामी पार्क में गुजर के जाते हैं, इतने बुजुर्ग, क्योंकि मैं रहते ही इधर था, मुझे इतने बुजुर्ग मुझे मिलते हैं तो मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं कम जाता हूँ अब उधर, तो मैं उधर ही रहता तो सारे मैं कि यार इतने नेक, इतने, ये भी बाबा इतना नेक था, इतना मकाम है। हम तो उसको बाबे को हमसा समझते थे, को मस्जिद में टूटियां धो रहा है, बर्तन धो रहा है, लेकिन अब देखा उसका बड़ा मकाम है। मैं कम जाता हूँ, देख नोट किया होगा, मैं बिला नहीं, लेकिन मैं इतने बुजुर्ग कहते मैं जो जिंदा बंदों से बात ही नहीं कर पाता, मुझे डर है कि लोग ये नजमें शाह जी को क्या हो गया, हमारे से बात ही नहीं कर रहे। अब उनकी रूहों को जवाब देना पड़ता है, वो ड्यूटी लगाते हैं, और अल्लाह ने कुरान के नबी पैगंबर सवाल साथ ही जो जिंदा होते हैं, लेकिन आप ताशऊर, आप शऊर नहीं रखते। मुर्शद, ये आजकल सोशल मीडिया के नौजवान नस्ल के ज़हन में ये चीज बैठा दी गई, जो आपको चीज नजर आती वही है, ये बुजुर्गान दिन दुनिया से चले गया, अब ये कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम तो कुरान को मानने वाले हैं, ये लेकिन बात तो शरीयत जारी है, जारी अपनी जगह पे, बातनी अपनी जगह पे। ये जो आप बात की, ये बातनी बात है, जार सबको मानना चाहिए। हम कौन सा कहते हैं कि उसको, हम कहते हैं नमाज पढ़ो, जार नमाज पढ़ना, उसका तरीका कर अल्लाह ने बताया। ये तो बातनी बातें हैं ना, ये हर बंदे को समझे नहीं आने वाली, ना समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। और जो मीडिया पे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, वो देखिए शैतान ने अपना काम किया, इब्लीस ने अपना काम करना है, रहमान ने अपना काम करना है, ये भी मद्देनजर रखे ना, मुकाबला चल रहा है, रब ने उसको इब्लीस बनाया है तो उसने भी कोई काम करना है ना, ड्यूटी लगी। और मैंने तो कहता लुकमा हलाल बात है, ये शुरू कर दें फिर कमाल देखें, हर दूसरे बंदे का ख्याल करना शुरू करते हैं, और कोई कुताई किसी उसको माफ करना सीख लें, सब ठीक हो जाएगा। गुस्सा करना छोड़ दें। मैं कहता है कुत्ता हराम है, कोई नहीं खाता, गुस्सा भी हराम है, सारे खाते हैं, मगर कुत्ता हराम है वो नहीं खाना, गुस्सा भी हराम है वो सारे खाते हैं।